بتایا یہ جاتا ہے کہ خاتون جنت انہیں کہا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا جو طرز زندگی ہے وہ ہم سب کے لیے یہ ایک بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ آج کے دور کی خواتین کی اگر بات کر لی جائے تو وہ کس طرح حضرت فاطمہ کی زندگی کے حوالے سے یا پھر ان کی سادگی اور ان کی استقامت کو اپنا سکتی ہے آج کی جو خاتون ہے؟ تین بنیادی حوالے ذہن میں تصور کیجئے۔ پہلی بات، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تائید کے ساتھ آپ کا نکاح جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کر دیا۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی فرما دینے کے بعد رخصتی ہو چکی ہے، اور اگلے دن سرکار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے کاشانہ نور پر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد انہیں کہتے ہیں کہ بیٹی اب آج کا دن جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چل کے گزارو۔ تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمائش پر کیا جواب دیتی ہیں؟ عرض کرتی ہیں، اے میرے ابا جان، آپ کا حکم، آپ کی فرمائش سر آنکھوں پر، لیکن آپ نے ہی میری یہ تربیت کی ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم گھر پہ موجود نہیں ہیں، وہ آتے ہیں، میں ان سے مشاورت کر کے ان سے گویا اجازت لے کر پھر آپ کے گھر کی طرف آتی ہوں۔ تو پہلی علامت ہمیں یہ پہنچی آپ کی ذات سے، آپ کی شخصیت سے۔ آج کے زمانے کی ساری ہماری جو بیٹیاں ہیں ان کے لیے اس کے اندر ایک پیغام موجود ہے کہ والد اگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم المرتبت ہستی ہو، تصور کیجئے کہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اگر یہ بات پتہ چلتی کہ حضور نے ان کو بلایا تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ حضرت علی اس کے اوپر کوئی اعتراض کرتے؟ لیکن آپ نے اپنے عمل سے رہتی دنیا کی ساری خواتین کو ایک پیغام بھیجا کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر حضور کی اپنی حدیث کے مصداق کے عورت پر پہلا حق اس کے شوہر کا ہو جایا کرتا ہے، اور شوہر پر پہلا حق اس کی ماں کا ہوا کرتا ہے۔ سو آپ نے اپنے عمل سے گویا یہ ایک تربیت پیش کی کہ انکار بھی نہیں کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ دونوں طرف ایک توازن قائم رکھنا ہے، اور اپنے شوہر کے لیے اپنی زندگی کے اندر اللہ کی طرف سے جو منفرد عزت ہے اس کا خیال رکھنا ہے اور اس کی سپرمیسی قائم رکھنی ہے۔ دوسرا منظرنامہ جو آپ کی زندگی سے ہم تک پہنچتا ہے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت آپ کی جو خادمہ ہیں سیدہ فضہ سلام اللہ علیہ وہ موجود ہیں اور آرام سے بیٹھی ہیں، آپ نے اپنے ایک شہزادی کو بھی اٹھا رکھا ہے اور چکی بھی پیس رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کام ان کے سپرد کر دیں، حضرت فضہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سپرد کر دیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کیا عرض کرتی ہیں؟ کہتی ہیں، ابا جان، میں نے ان کے ساتھ کام کی ایک ترتیب اور نظم قائم کر رکھا ہے، کل انہوں نے کام کیا تھا، آج ان کے آرام کا دن ہے، اس لیے آج میں ان کے حصے کا کام کر رہی ہوں۔ تو اس سے ایک پیغام ملتا ہے کہ وہ ساری خوش نصیب خواتین جنہیں گھر میں کام کرنے کے لیے کوئی معاون خاتون یا کوئی بچہ کام کرنے والا میسر ہے تو اس کے ساتھ اس درجے کا حسن سلوک کرنا ہے کہ اس کے حقوق کا اور اس کی استطاعت، اس کی صلاحیت، اس کی قوت اور طاقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس پر بوجھ ڈالنا اور اس کو اس سے اتنا کام لینا ہے جس میں اس کے لیے ناقابل برداشت مشقت نہ ہو جائے، اور حسن سلوک کا اس طرح کا انداز کرنا ہے کہ جیسے حضرت فاطمہ الزہرا جو ہیں حضرت فضہ کے ساتھ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور تیسرا اور آخری منظرنامہ جس میں سامعین کو اور ناظرین کو شریک کرنا چاہتا ہوں، آپ کا وقت وصال ہے۔ اس لمحے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں وہ آپ کی بیماری کو دیکھتے ہوئے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کھانے پہ کچھ طبیعت ہے تو میں آپ کے لیے اس کا انتظام کروں، تو آپ فرماتی ہیں کہ نہیں، مجھے طلب نہیں ہے۔ تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ اتنا وقت ہمارا اکٹھا گزرا، اس پورے ساتھ میں آپ نے کبھی مجھے کوئی فرمائش نہیں کی، اس کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ابا جان سے یہ سن رکھا تھا، انہوں نے چلتے وقت گھر سے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ کوئی ایسی فرمائش، کوئی ایسی بات نہیں کہنی جس کو پورا کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بوجھ اٹھانا پڑے، ان کے لیے مشقت کا باعث بنے، تکلیف کا باعث بنے۔ اس لیے مجھے کبھی یہ حوصلہ نہیں ہوا کہ میں آپ کے سامنے کوئی ایسی فرمائش رکھوں جو آپ کے لیے بوجھ بن سکے۔ پھر بہت اصرار کیا تو آپ نے جو ہے وہ انار کا تذکرہ کیا، پھر آپ کے لیے انار لایا گیا اور آپ نے آخری خوراک کے طور پر انار جو ہے اس کو کھایا۔ تو اس سے ہم تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ بنیادی ضرورتوں کا تقاضا تو شوہروں کو خود رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہیں، اور اللہ کے ہاں بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے زوجین کے حقوق کے حوالے سے سوال کیا جانا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی سے ہم تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ آپس میں فرمائش کے حوالے سے صرف ضرورتوں تک محدود رہا جائے۔ جب یہ بہت لمبی چوڑی فرمائشیں ہونا شروع ہوتی ہیں تو اس سے یہ جو گھرانے کا نظام ہے اور میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، دلوں میں میل آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یقین مانے کہ جب آپ کو رشتہ بوجھ محسوس ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے، اور آپ کو اس کو مضبوط کرنے کے لیے پھر فکر مند ہونا چاہیے۔ بے شک ایسے ہی ہے، اور ڈاکٹر صاحب یہ ویسے ہی بہت ہی
बेहतरीन टॉपिक है और इसके ऊपर जितनी बात की जाए वो कम है, लेकिन हमारा वक्त भी थोड़ा सा रह गया है। तो